السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور آج ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ سیاسی سرگرمیاں کچھ ایکٹیویٹی جو ہے سیاسی سرگرمیاں وہ بحال ہوتی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم لندن۔ ایم کیو ایم لندن الطاف گروپ نے ایک اعلان کیا جس میں بتایا گیا کہ آج یعنی کہ 20 تاریخ سے ایک مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ ویسے تو آغاز 19 سے کر دیا تھا، اس سے قبل بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ایم کیو ایم کے پچھلے ایونٹس ہوتے تھے ایم کیو ایم لندن کے، اس میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں آئی، خاص طور پہ ریلی نکالنے کا۔ اگر ہم ایک طرف دیکھیں کہ ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی کافی تعداد جو نوجوانوں کی وہ نظر آئی جو بائک پہ تھے۔ اس طرح ایم کیو ایم کے جھنڈے کئی سالوں کے بعد 10 سال کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کی الطاف حسین کی تصاویر جو ہے وہ مختلف پینا فلیکس پہ مختلف علاقوں میں آویزہ ہوئی نظر آئی۔ چاکنگ بھی کی گئی جس میں لکھا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، الطاف حسین کے حق میں نعرے تھے۔ 9-0 پہ سیکیورٹی بھی کچھ کمی دیکھنے میں آئی۔ چاکنگ کے فوراً بعد جو علاقائی پولیس نے اس چاکنگ کو مٹا دیا، لیکن اب بھی کچھ علاقوں میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایم پی ایم لندن اور الطاف حسین کے حق میں چاکنگ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ جب یہ مہم کا اعلان کیا گیا، مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں لندن سے، انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ ہم ایک رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی اعلان تھا کہ ایم کیو ایم لندن کو کچھ ڈونیشن کی ضرورت ہے، یعنی کہ ان کو چندہ بھی چاہیے۔ اس اعلان کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کراچی کے مختلف علاقے جس میں اورنگی ٹاؤن تھا، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، گلشن اور گلستان جوہر سمیت دیگر علاقوں میں کچھ نوجوان اور بزرگ ایک باکس چندے کا لے کے، جس میں ایم کیو ایم لندن اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی تصاویر لگی ہوئی تھی، وہ باکس لے کے مختلف دکانوں پہ، راہگیروں سے اور مختلف جگہوں پہ گئے ہیں اور ان سے ڈونیشن لیا ہے، اس باکس میں چندہ ڈلوایا ہے۔ کسی قسم کی کسی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی۔ جس نے 10 روپے دیے اس سے 10 روپے لیے، جس نے 100 روپے ڈالے اس باکس میں اس سے 100 روپے لیا۔ تو بظاہر یہ سرگرمیاں، یہ رابطہ مہم جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اب کافی عرصے کے بعد گراؤنڈ پہ آئی ہے، تو اپنی ورث وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے کارکنان ابھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں، وہ ایم کیو ایم لندن میں دوبارہ دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا۔ واقعہ تھا شاہ فیصل ٹاؤن میں۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں ایم کیو ایم لندن کے جب جھنڈے لگے، بینر لگے جس میں الطاف حسین کی تصویر تھی، اور ایک باکس لے کے کچھ نوجوان اور کچھ بزرگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ڈونیشن جمع کر رہے تھے، اس دوران ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان وہاں پہ پہنچے ہیں، ان سے تلخ کلانی ہوئی ہے، تلخ کلانی کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، لیکن کوئی زخمی اس میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد شاہ فیصل ٹاؤن کی طرف سے ایک درخواست متعلقہ تھانے میں جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کشیدگی پھیلا رہی ہے علاقے میں، جس سے نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور ان کی سرگرمیوں کو روکا جائے۔ لیکن ابھی اس میں کسی قسم کی ایف آئی آر یا مقدمہ درج نہیں کیا گیا، تاہم اپلیکیشن ضرور دی گئی ہے۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں بھی کشیدگی دیکھنے میں آئی، وہاں پہ بھی جھنڈا لگانے میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اسی طرح گلشن کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی چندہ جو ہے وہ لیا گیا، انتخابی مہم جو ہے وہ سرگرمیاں شروع کی گئی۔ ایم کیو ایم لندن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رابطہ مہم کے ذریعے ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے کارکنان، ہمدردوں، ووٹرز جو کہ ایک اسٹیک رکھتے ہیں کراچی پہ، اور ایم کیو ایم لندن ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ کراچی میں ان کا اسٹیک ہے، اور وہ جب چاہیں اگر ان کو سرگرمیوں کی اجازت مل جائے، ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت مل جائے، کیونکہ ایم کیو ایم لندن پہ کافی عرصے سے پابندی ہے۔ اس زمانے میں جب الطاف حسین نے کراچی پریس کلب میں ایک تقریر کے ذریعے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگوایا تھا، اس کے بعد سے ایم کیو ایم الطاف حسین پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ نہ ہی کسی قسم کی سرگرمیاں کراچی میں جاری رکھ سکتے ہیں، نہ ہی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، اور نہ ہی لندن سے ٹیلی فونی خطاب کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد ایک بہت بڑا خلا، ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ الطاف حسین نے سوئچ کیا ٹیلی فون کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ٹک ٹاک، فیس بک اور دیگر سوشل پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنے کارکنان سے رابطے میں رہے، لیکن کچھ ہمدرد ایسے تھے جن سے ان کی دوری دیکھنے میں آئی تھی، جو ایم کیو ایم لندن نے بھی یہ خلا محسوس کیا۔ اس کے بعد اب انہوں نے رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس سے دوبارہ سے کارکنوں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ رمضان کے فوری بعد ایم کیو ایم لندن کی جانب سے ایک اعلان کیا جائے گا، جس میں علاقائی سطح پہ ذمہ داروں کے نام
بتائے جائیں گے کہ کس علاقے میں کس شخص کو کون سی ذمہ داری دی گئی ہے، چاہے وہ یونٹ انچارج ہوں، چاہے وہ سیکٹر ممبرز ہوں یا رابطہ کمیٹی کے اراکین ہوں۔ تو یہ اب انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے ایم کیو ایم کہ کیا اس کے بعد کوئی ان کے خلاف دوبارہ سے کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہماری دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں، جو سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور یا مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی ہماری یہ بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک انڈر دا ٹیبل ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس میں آفاق احمد، جی ڈی اے کے کچھ اراکین ہیں وہ شامل ہیں، اور ان فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایم کیو ایم لندن اور آفاق احمد یہ ایک ہونے والے ہیں، جس کے بعد کراچی کی سطح پہ جو کارکنوں کو ڈیل کرنا ہے یا کراچی کو سنبھالنا ہے وہ آفاق احمد صاحب کی ذمہ داری ہوگی، اور اسی طرح جو بانی رہیں گے ایم کیو ایم کے وہ الطاف حسین ہی رہیں گے۔ الطاف حسین رابطہ کریں گے، الطاف حسین کا رابطہ جو ہے وہ رابطہ کمیٹی سے رہے گا، اور رابطہ کمیٹی یہاں پہ اپنی تمام سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ تاہم فی الحال الطاف حسین بانی ایم کیو ایم کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ کوئی جلسے سے خطاب کر سکیں یا ان کے نام کی کوئی پریس ریلیز یا اخبار میں یا ٹی وی پہ کوئی ان کے ٹکرز چل سکے ان کے نام سے۔ تو یہ فی الحال ان پہ پابندی ہوگی، ان کو کچھ وقت دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے مختلف سیاستدانوں کا۔ اور جی ڈی اے جو اب آئندہ دنوں میں ایک حکومت کے خلاف، حکومت سندھ کے خلاف ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم لندن اور آفاق احمد جو ہے مہاجر قومی موومنٹ یہ بھرپور شرکت کریں گے، ان کے کارکنان بھرپور شرکت کریں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ کیا آیا اب بھی کراچی میں وہ پاور رکھتے ہیں، آیا کراچی میں اب بھی ان کے کارکنان موجود ہیں، ان کے ووٹرز موجود ہیں، یا پھر ان کے ہمدرد موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کو آگے کتنا لے کے چلنا ہے۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ جو دو گروپوں میں آلریڈی موجود ہے، جس میں ایک مصطفیٰ کمال کا گروپ ہے، دوسرا گروپ جو ہے خالد مقبول صدیقی کا ہے، جس میں آئے دن کشیدگی رہتی ہے، جس سے کارکنوں میں جھگڑے رہتے ہیں، اکثر بہادر آباد میں بھی جھگڑا دیکھنے میں آیا، پاکستان ہاؤس میں بھی جھگڑا دیکھنے آیا، اسی طرح ٹکٹوں کی جو تقسیم ہوئی تھی الیکشن میں اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی کارکنان، کئی ذمہ داران جو ہے وہ اس تقسیم سے ناراض تھے، تو وہ بھی ایک ایسا پلیٹ فارم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک جگہ مل کے رہیں اور ایک شخص کی جو ہے وہ آرڈر چلے۔ تو جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم لندن کی آمد سے، انٹری سے یا ان کی سرگرمیوں سے کئی ایسے ایم کیو ایم کے پرانے کارکنان، ورکر اور ذمہ داران اور عہدیداران یا سابق رکنے اور قومی اسمبلی بھی دوبارہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر لیں گے اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ لایا جائے جن پہ کسی قسم کا کوئی کیس پہلے سے نہ بنا ہو، جو کہ ایک کاروباری شخصیات ہو، جو جن کے علاقے میں لوگ ان کو معززین کی نگاہ معزز دیکھتے ہوں، معززین جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ڈی اے کے جو احتجاج ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ایم کیو ایم لندن اور آفاق احمد یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ کتنا بھرپور جی ڈی اے کا ساتھ دیتی ہے اور اپنے طاقت کا کس حد تک مظاہرہ کر سکتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا ٹیلر جو ہے وہ کراچی کے عوام نے دیکھا جس وقت آفاق احمد نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ڈمپر مافیا کے خلاف جو اعلان کیا تھا، اس کے بعد دیکھنے میں آیا کئی ڈمپر کو نظر آتش کر دیا گیا، کئی علاقوں میں دکانیں بند ہوئی۔ تاہم آفاق احمد گرفتار ہیں، لیکن جلد ہی ان کی رہائی بھی ممکن ہے، اور ان کی رہائی جب ہوگی، یہ بھی ہم آپ کو ایک بریکنگ دے دیں، جب آفاق احمد کی رہائی ہوگی تو ان کو شاندار استقبال ان کا کیا جائے گا، اور جیل سے ان کو ان کی رہائش گاہ یا پھر لانڈی جہاں پہ ان کا مرکز بیت الحمزہ ہے وہاں تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ تو اب یہ آنے والا وقت بتاتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن اور آفاق احمد مل کے کہاں تک اور کس حد تک چلتے ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی الطاف حسین کی چوکنگ دیکھنے میں آ رہی ہے، آپ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھی ہوگی لوگوں نے، بینرز لگے تھے، الطاف حسین کی تصویر کئی سالوں کے بعد کراچی کی عوام نے دوبارہ دیکھی ہے۔ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ وہ الطاف حسین ویسے ہی کافی ایکٹیو ہیں، رابطہ مہم کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیے کریں، میسج سے کمنٹ ضرور دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کس جگہ کیا چیز کمی ہے، اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ